सीक्रेट एजेंसी किस्त नंबर 11 एयरफोर्स का बोइंग 727 रूम के ड्यूमेसिनो एयरपोर्ट की फिजा में दाखिल हुआ तो आसमान गहरे बादलों से ढका हुआ था। रनवे निगाहों से ओझल था। बादलों में खला तलाश करने के लिए जहाज को तकरीबन आधे घंटे तक फिजा में चक्कर लगाने पड़े थे। पेट्रिक ने सिगरेट का खाली पैकेट मुट्ठी में क्रश करके अगली सीट की पुश पर बने हुए बैग में ठोंस दिया। पेरिस के डिगाल एयरपोर्ट पर तैयारी में सवार होने के बाद से अब तक वो मुसलसल सिगरेट नोशी करता रहा था, जिसका नतीजा निकला था कि इस वक्त इसका हलक बिल्कुल खुश्क हो रहा था। इसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक तवील इंगड़ाई ली और तैयारे के रुकने से पहले ही सीट बेल्ट खोल दी और फिर तैयारा रुकते ही वो सीट से उठकर दरवाजे की तरफ चल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर वो एक लम्हों को रुका। बेख्वाबी की वजह से इसकी आंखों में बुरी तरह जलन हो रही थी। इसके आसाब में इस कदर तनाव था कि वो रात को एक लम्हा के लिए बिस्तर पर नहीं लेट सका था। तैयारे पर सवार होने से पहले इसने एयरपोर्ट से मेरियन को फोन कर दिया था, मैं रूम जा रहा हूँ। इसने रिसीवर पर मेरियन की आवाज़ सुनते ही खुश्क लहजे में कहा था, मिलर गुज़श्ता रात खुफिया तौर से रूम जा चुका है। उसके बारे में शायद तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। उसका तर्ज अमल बहुत ही पुरस्कार होता जा रहा है। क्या माइकल भी इस मामले में मुलविस है? मेरियन ने जल्दी से पूछा। वो भी अपने फ्लैट से गायब है और कोई भी नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ होगा। पता नहीं, पीटर ने जवाब दिया। गुज़श्ता रात मिलर अकेला ही जहाज़ पर सवार हुआ था, लेकिन मुझे शुबा है कि माइकल भी किसी न किसी मामले में मुलविस है। मुझे जैसे कुछ मालूम हुआ पहली फुर्सत में तुम्हें फ़ोन पर आगाह कर दूंगा। लेकिन वो यकीन से कुछ नहीं कह सकता था कि मिलर रूम क्यों आया था। यह भी मुमकिन था कि माइकल गॉर्डन का मिलर के इस ट्रिप से कोई ताल्लुक ही न रहा हो। इसे ये भी खदशा था कि अगर मिलर को पता चल गया कि पीटर इसके ताक़ुब करता हुआ उसके पीछे आया है तो इनकी बरसों पुरानी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। जहाज़ की सीढ़ी पर खड़े हुए पीटर के मुंह से बेख्तियार सांस निकल गया। इसके चेहरे पर अजीब सा तासुब था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। तैयारी की खूबसूरत एयर होस्टेस इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन इस रीछ के चेहरे के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। पीटर अगरचे अंदरूनी तौर पर बुरी तरह मुंतशिर हो रहा था, लेकिन टर्नस फ्लिंग नाम का जाली बरतानवी पासपोर्ट हाथ में पकड़े इमिग्रेशन काउंटर के सामने पहुंचा तो वो पूरी तरह पुरस्कून नजर आ रहा था। इमिग्रेशन से निपटने के बाद हॉल से बाहर निकलते ही वो एक टेलीफोन बूथ में घुस गया। इसने रिसीवर उठाकर लोगी का नंबर मिलाया। इस मरतबा भी पहली घंटे पर कॉल रिसीव कर ली गई। आवाज़ उसी लड़की की थी जिसने गुज़श्ता रात पेरिस से आए इसकी कॉल रिसीव की थी। कोड के तबादले के बाद लड़की ने बताया कि लोगी इस वक्त मौजूद नहीं, अलबत्ता इसके लिए एक पैगाम छोड़ दिया गया था। पैगाम यह था कि लोगी इसे फ्रांस प्लाजा पर वाक़े मोनोटा बार में मिलेगा। अगर लोगी वह मौजूद ना हो तो पीटर वहीं रुक कर उसका इंतजार करे। लोगी फ़ोन पर इससे रब्ता कायम कर लेगा। लड़की ने पीटर को इशारतन यह भी बता दिया था कि लोगी अपने शिकार के ताक़ुब में है और तकरीबन हर आधे घंटे बाद इसे फ़ोन पर इत्तला दे रहा है ताकि इस दौरान अगर पीटर राब्ता कायम करे तो इसे सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। वैसे आप किस नाम से सफ़र कर रहे हैं सीनियर? लड़की ने पूछा। टर्नस फ्लिमिंग, पीटर ने कहते हुए रिसीवर रख दिया और बूथ से बाहर आ गया। इस वक्त सामने एक खाली टैक्सी नजर आ रही थी। मुसाफिरों के उतरते ही पीटर टैक्सी में घुस गया और ड्राइवर को मतलूबा एड्रेस बता दिया। कार ड्राइव की मैली कुचैली सी यूनिफॉर्म में ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। मुसाफिर की सूरत देखकर इसे अंदाजा हो गया था कि किराए के अलावा टिप भी मिल जाएगी। इसने सीधा होकर टैक्सी स्टार्ट कर दी। टैक्सी तकरीबन 35 मिनट तक रूम की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही और बिलाखिर एक साइडवॉक रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। फुटपाथ पर मेज़ें और कुर्सियां पड़ी हुई थी। एक दिन पहले तक धूप और बारिश से बचने के लिए इन पर साइबान भी तने हुए थे, लेकिन गुज़श्ता रात की तेज हवाएं तमाम साइबान उड़ा ले गई थी। अब सिर्फ पुल नजर आ रहे थे। पीटर मेज़ों के दरमियान घूमता हुआ बार में दाखिल हो गया। लोगी वहां मौजूद नहीं था। पीटर ने एक मशरूब का आर्डर दिया और पैसे पेशगी अता करके गिलास लेकर दरवाजे की करीबी एक मेज़ पर बैठ गया। पीटर को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। तकरीबन 10 मिनट बाद काउंटर पर रखे फोन की घंटी बजी। बारटेंडर ने रिसीवर उठाया। चंद सेकंड बाद इसने रिसीवर काउंटर पर रख दिया और हॉल की तरफ देखते हुए थ्रिटिकल अंदाज में बोला, सीनियर फ्लिमिंग, फोन कॉल है सीनियर फ्लिमिंग के लिए। पीटर अपनी जगह से उठ गया। मुतमिन अंदाज में चलते हुए काउंटर के सामने पहुंच गया और रिसीवर उठा लिया। यस टेरी फ्लिमिंग, वो माउथपीस में बोला। लोगी बोल रहा हूँ। रिसीवर की सरगोशाना आवाज़ सुनाई दी। वेटिकन म्यूजियम के सामने, ट्रिटोरिया बोर्गस। पीटर ने रिसीवर रख दिया और काउंटरमैन का शुक्र अदा किए बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद सेकंड बाद वो टैक्सी में बैठ रहा था। इस टैक्सी में किराए वाला मीटर नहीं था, जबकि ड्राइवर ने 2500 लीरे का मुतालबा किया था। पीटर इस वक्त बार्गेनिंग के मूड में नहीं था। इसने सीट की पूछ से टेक लगाते हुए इस बात में सर हिला दिया। ड्राइवर ने भी मुतमईन होते हुए टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ा दी। इसका रुख टाइबर की तरफ था। इमानुअली ब्रिज के करीब से गुजरने से टैक्सी एक जगह रोक ली। पीटर टैक्सी उतरकर
टेटू या बोरगा में घुस गया। लोगी एक मेज पर बैठा नहायत सस्ती किस्म की सुर्ख रंग की शराब की चुस्कियां ले रहा था। इसकी सीट का रुख दरवाजे की तरफ था, जहां से सड़क के उस पार वेटिकन म्यूजियम का दाखिली गेट साफ नजर आ रहा था। लोगी तवील कामत का आदमी था। इसका जिस्म कसरती और चेहरे के नुकूश तीखे थे। चेहरे और जिस्म को देखते उम्र का अंदाजा लगाना दुश्वार था, लेकिन कंधों पर झूलते हुए बालों से सफेदी झलक रही थी। इसने खुले गले की कमीज और पुरानी ब्राउन जैकेट पहन रखी थी। वो पीटर के एक एहसान के बोझ तले दबा हुआ था। ये उन दिनों की बात थी जब इटली की पुलिस लोगी को इटली के साबिक वजीर आजम अलाउ मोर्द के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने के लिए पूरे मुल्क में सरगर्दा थी, और पीटर ने इसे बड़ी सफाई से इटली से बाहर स्मगल कर दिया था। वो एक तवील अरसा तक मुल्क से बाहर रहने के बाद तकरीबन 4 महीने पहले वापस आया था। इसने अगरचे रेड ब्रिगेड नामी तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन फ़िलहाल अमली तौर पर तंजीमी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले रहा था, क्योंकि इसके ख्याल में कुछ अरसे तक अंडरग्राउंड रहना ही इसके लिए बेहतर था। इसने पीटर को देखते हुए बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन इसकी नज़रें बदस्तूर वेटिकन म्यूजियम के दाखिली गेट के सामने जमा होने वाले सियाहों पर मरकूज थी। इसने सरसरी सी निगाहों से पीटर की तरफ देखा और पूछे बगैर बोतल उठाकर दूसरे गिलास में शराब उंडेल दी। मुझे यकीन है कि तुमने मुझे जो काम कहा था वो खासी अहमियत का होगा, लोगी ने कहते हुए एक बार फिर वेटिकन म्यूजियम के गेट की तरफ देखने लगा। वो खुद भी पीटर की तरह थकन से चूर नजर आ रहा था। इसकी आंखें गालिबन बेख्वाबी की वजह से सुर्ख हो रही थी। शेव बड़ा हुआ था और कपड़े भी मसले हुए थे। इस मामले की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, पीटर ने जवाब दिया, लेकिन इसकी तफसील मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। बहरहाल तुमने गुज़श्ता रात में मेरी हदायत पर अमल करके मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम कुछ अर्सा पहले मुझ पर जो एहसान कर चुके हो, इसका बदला नहीं उतारा जा सकता, लोगी ने जवाब दिया। बाहर सूरत तुम्हारा दोस्त गुज़श्ता रात शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पहुँच गया था। शक्ल से तो वो खासा खतरनाक नजर आता है। वो है कौन? लोगी ने खामोश होकर सवाले निगाहों से इसकर देखा, लेकिन पीटर की तरफ से कोई जवाब ना पाकर इसने बात जारी रखी। एयरपोर्ट टर्मिनल से निकलने के बाद वो देर तक रूम की सड़कों पर घूमता रहा। इस दौरान में इसने 4 टैक्सी तब्दील की थी। आखिरी टैक्सी इसने डी मोन्सी रिटू पर छोड़ी थी, जहाँ से वो पैदल चलता हुआ फारन स्क्वायर के करीब एक बंगले में दाखिल हो गया। वो खासा बड़ा बंगला है, जिसके चारों तरफ वसीवर पाए बाग में मौजूद है। वो मकान लीबिया की एम्बेसी के सेकंड सेक्रेटरी सईद बुपाशा की रहायशगाह है। बुपाशा रूम में अल्फता की सरगर्मियों का इंचार्ज है, लेकिन इन दिनों वो शहर में मौजूद नहीं। पीटर सर हिलाकर रह गया। इसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। वो सोच ही नहीं सकता था कि अल्फते भी मिलर के किसी मंसूबे में मुलविस होगी। मैं रात भर इस बंगले के सामने फुटपाथ पर लेटा तुम्हारे इस दोस्त के बाहर आने का इंतजार करता रहा। सुबह की रोशनी फैलते ही टमूटा में आकर बैठ गया। जैसे बंगले का गेट साफ नजर आ रहा था। तकरीबन 10:30 बजे वो बंगले से बाहर निकला और गुज़श्ता रात की तरह शहर की सड़कों पर आवारागर्दी शुरू कर दी। कैसी आवारागर्दी? पीटर ने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। बार बार टैक्सी बदलना, मुख्तलिफ इमारतों के एक दरवाजे से अंदर दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाना। यकीन करो, वो तुम्हारा दोस्त बहुत ही चालाक है, और वो रूम की सड़कों और गलियों से इस तरह वाकिफ है जिस तरह कोई अपने हाथ की लकीरों से वाकिफ हो सकता है। कम अज कम 2 मरतबा मेरी निगाहों से ओझल हो गया था, लेकिन मैंने इसे तलाश कर ही लिया। इसकी चालाकी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसरार किया था कि तुम खुद इसकी निगरानी करो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो उसे खो चुका होता। हम तकरीबन 11:30 बजे यहाँ पहुंचे थे। वो म्यूजियम में दाखिल हो गया था। मैंने वहाँ भी इसका ताकुब जारी रखा। मैं अगरचे इससे ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन म्यूजियम में रश होने की वजह से वो मेरी निगाहों से ओझल होने में कामयाब हो ही गया। क्या मतलब? पीटर की भुएं तन गई। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो हवा में तहलील हो गया था? यही समझ लो, लोगी ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। इसकी नज़रें अब भी म्यूजियम के गेट पर जमी हुई थी। 1 सेकंड पहले मेरे सामने था, लेकिन दूसरे लम्हे इस तरह गायब हो गया जैसे वाकई हवा में तहलील हो गया हो। क्या तुम्हारे ख्याल में इसने तुम्हें देख लिया? पीटर ने शराब की चुस्की लेते हुए पूछा। शराब खासी तल्ख थी, जिसके सीने में आग लगाती चली गई। नहीं, लोगी ने नभी में सर हिलाया। इसमें शुबा नहीं कि वो मुहतात आदमी है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ मेरे बारे में इसे पता नहीं चला होगा। मेरा अंदाज़ा है कि वो किसी से मुलाकात करना चाहता था और इस सिलसिले में तमाम एहतियाती तदाबीर को बोयकार ला रहा था। फिर तुमने क्या किया? पीटर ने सवाले निगाहों से सिर्फ देखा। मेरे लिए एक ही रास्ता था, लोगी ने आंखें मलते हुए जवाब दिया। पहले तो इसे म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाश करता रहा, लेकिन जब इसका कोई सुराग नहीं मिला तो मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर बाहर आ गया। मुझे यकीन है कि मुझसे पहले म्यूजियम से नहीं आ सका होगा। वो अंदर ही किसी जगह मौजूद है। अब मैं यहाँ बैठा इसका इंतज़ार कर रहा हूँ।
تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ جلد یا بدیر میوزیم ہی سے برآمد ہوگا۔ لوگی نے کہتے ہوئے ایک لمبی جمائی لی۔ پیٹر کا خون کھولنے لگا، اس کے چہرے پر برہمی کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے، جسے اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ تم کہتے ہو کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ کسی سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو ہمیں یہ کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس سے ملا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لوگی نے گھٹیا سے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر وہ یہاں کسی سے ملا بھی ہے تو مجھے یقین ہے وہ کم از کم ایک مرتبہ پھر اس شخص سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا، یا وہ شخص اسے کسی تیسرے آدمی کے پاس لے جائے گا۔ ایسی صورت میں وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ اس نے ایک لمحہ کو خاموش ہو کر پیٹر کی طرف دیکھا، اس کے بعد چہرے پر خوفناک قسم کے تاثرات دیکھ کر جلدی سے بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارا وہ دوست بہت ہی محتاط قسم کا انسان واقع ہوا ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے مطلوبہ آدمی سے پہلی ملاقات میں اصل موضوع پر نہیں آیا ہوگا۔ اس ٹیکنیک سے تم بھی واقف ہو۔ اس نے پہلے ٹیلی فون پر ایک مقررہ مقام پر ملاقات کا وقت طے کیا ہوگا، اس کے بعد وہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ اس کا ٹیلی فون ٹیپ تو نہیں کیا گیا، یا اس کے مطلوبہ آدمی کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ لہٰذا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی پہلی ملاقات سیکورٹی چیک کے لیے ہوگی، اس کے بعد دوسری ملاقات طے کی جائے گی، اور دراصل ان کی دوسری ملاقات ہی اہمیت کی حامل ہوگی۔ پیٹ نے گلاس میں بچی ہوئی شراب ایک ہی سانس میں حلق میں انڈیل لی اور آستین سے ہونٹ پوچھتے بولا، شکر ہے لوگی، کہ بہتر نہ ہوگا کہ تم اب گھر جا کر کچھ آرام کر لو۔ اب یہاں سے اس کی نگرانی میں شروع کر دوں گا، تمہیں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئے گی۔ لوگی جمائی لیتے بولا، تمہیں پہچانتا ہے، ہو سکتا ہے تم اس کی نظروں میں آ جاؤ، اس طرح بنا بنائے کھیل بگڑ جائے، فکر مت کرو، میں بھی کچی گولے نہیں کھیلا ہوں۔ پیٹر کے ہونٹوں پر پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی تھی۔ لوگی نے دونوں ہاتھ میز پر پھیلا دیے اور پھر ان پر بوجھ ڈالتا آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سلگتا ہوا سگریٹ اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو مجھے ایک گھنٹے بعد فون کر لینا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے تمہارے بارے میں پریشانی نہیں رہے گی، اور اگر مناسب سمجھو تو رات میں ایک اور آدمی کو تیار کر لوں گا جو تمہاری جگہ لے سکے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا خیال ہے، پیٹر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں ہر ایک گھنٹے بعد تمہیں فون کرتا رہوں گا۔ اوکے بائے۔ لوگی ہاتھ ملا تو ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ لوگی کے جانے کے بعد پیٹر کو وہاں بیٹھے وہ مشکل 2 منٹ گزرے تھے کہ ملر ویٹیکن میوزیم کے گیٹ سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ سویڈش سیاحوں کے ایک گروہ کے عین درمیان میں پھنسا ہوا چل رہا تھا۔ پیٹر دل میں لوگی کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ملر کے بارے میں اس کا خیال بالکل درست نکلا تھا۔ پیٹر اپنے جگہ سے حرکت کیے بغیر سیاہ لباس میں ملبوس ملر کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر پیٹر کو اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ معاملہ واقعی سنگین تھا۔ پیٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خالی گلاس میز پر رکھ دیا اور ریسٹورنٹ سے نکل کر پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس ایک لمحہ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب ہو چکا ہے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ خود آگے آنے کے بجائے ملر کی نگرانی کے لوگ ہی مناسب ترین آدمی تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نامعلوم سا خوف کے احساس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر سے دوڑتی چلے گی۔ وہ واقعی خطرے میں تھا، کیونکہ اگر ملر نے اسے روم میں دیکھ لیا تو وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ویٹیکن میوزیم سے نکلنے کے تقریباً 25 منٹ بعد ملر نے پیٹر کو اپنے تعاقب میں آتے دیکھ لیا تھا۔ پیٹر کو دیکھتے ہی ملر نے اپنی پرانی ٹیکنیک پر عمل شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی ٹیکسی بدلتا اور کبھی پیدل ہی ٹہلنے والے انداز میں چلنے لگتا۔ اس نے اب تک 2 مرتبہ پلازا نادونا اور پلازا وینٹونو پر ٹیکسی بدلی تھی۔ آخری ٹیکسی چھوڑنے کے بعد وہ کورینا اسکوائر پر لوگوں کے ہجوم میں چلنے لگا۔ ایک دکان کے شو روم کے سامنے رک گیا۔ روم کے اندر کی طرف دائیں بائیں کی دیواروں پر بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے۔ دائیں طرف والے آئینے میں اسے پیٹر کا عکس نظر آیا، جو غیر ملکی سیاح عورتوں کے گروپ کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ ملر ایک مرتبہ پھر چلنے لگا۔ پیٹر کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر نہ جانے اس پر خوفزا کیوں طاری ہو گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں تر ہونے لگا اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ پیٹر کو دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ شاید پیرس سے اس کا تعاقب کرتا آ رہا ہے، لیکن کیوں؟ کیا اس سے ملر پر کسی قسم کا شبہ ہو گیا تھا، یا مائیکل نے یروشلم جانے سے پہلے اسے سب کچھ بتا دیا تھا؟ لیکن مائیکل کو اصل منصوبے کا تو اس نے ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، بلکہ اسے ایک فرضی کہانی سنا کر مطمئن کر دیا تھا۔ ملر اپنے نچلا ہونٹ چبائے سوچنے لگا، یہ حرامزادہ پیٹر پتہ نہیں کب سے اس کی نگرانی کر رہا تھا کہ اس نے ملر کو ویٹیکن میوزیم میں کروزی کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا یا بدماشوں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی؟ یہ اور اس قسم کے 20 خیالات ملر کے ذہن میں ہجوم کیے ہوئے تھے۔ ملر نے آنکھوں پر تاریک شیشوں کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ وہ کنکھیوں سے ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس کے دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی۔ اس کے اندر سے ایک آواز چیخ چیخ کر اسے خبردار کر رہی تھی کہ اپنے منصوبے کو بچاؤ۔ یہ ساری بھاگ دوڑ
وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کر رہا تھا تاکہ یہودیوں سے اپنا انتقام لے سکے، لیکن پیٹر اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پیٹر کو روکنا تھا، خواہ اس کے لیے اسے کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں سخت ہو کر اندر کی طرف مڑ گئی۔ وہ چشمے تصور سے ان انگلیوں کو پیٹر کا گلا گھونٹتے دیکھ رہا تھا۔ ملر کے دماغ کی نسیں تن گئی اور کنپٹیاں سلگنے لگی۔ یہ صورتحال اس کے لیے خاصی تشویشناک تھی۔ وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی مٹھی اب بھی بھیجی ہوئی تھی اور ناخن ہتھیلیوں میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ پیٹر اکیلا ہی تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ جیسے جیسے خون کی گردش معمول پر آتی گئی، اس کا ذہن بھی پرسکون ہوتا چلا گیا اور پھر اس نے اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے انٹرسیکشن پر پہنچ کر اس نے اپنی رفتار کم کر دی اور اس طرح چلنے لگا جیسے مٹر گشت کے علاوہ اسے دنیا کا کوئی کام ہی نہ رہا ہو۔ اس نے اگرچہ دوبارہ پیٹر کو نہیں دیکھا، لیکن جانتا تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہی کہیں موجود تھا۔ وہ ایک جگہ پر رک گیا، 2 ٹیکسیز کے قریب سے گزری۔ تیسری ٹیکسی کو اس نے ہاتھ دے کر روک لیا۔ ٹرمینی اسٹیشن، اسے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ مخاطب ظاہر ٹیکسی ڈرائیور رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ اس نے ڈرائیور والی سائڈ پر لگے عقلی منظر سے پیش کرنے والے آئینے کو دیکھا۔ اسے آئینے میں ریچھ نما پیٹر کا عکس نظر آ گیا، جو چند گز پیچھے کھڑی ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا۔ ملر کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ پیٹر اکیلا ہی تھا۔ اگر اس کا کوئی دوسرا ساتھی بھی ہوتا تو اب تک نظروں میں آ چکا ہوتا۔ روم شہر کا مرکزی علاقہ سن کوریڈورس کر باہر سے آنے والے ہر شخص کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس وقت یا انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر تھا، جہاں شہر کا سب سے بڑا بس سٹاپ اور زیر زمین ریلوے اسٹیشن بھی تھا، جہاں سے شہر کے نواحی علاقوں کے لیے 24 گھنٹے بسیں اور ٹرینیں چلتی رہتی تھیں۔ اس وقت بھی بس اسٹینڈ اور زیر زمین ریلوے اسٹیشنوں میں دونوں جگہوں پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ شہر سے باہر جانے والے کسان اور دیہاتی عورتیں سروں پر سامان کی گٹھڑیں لادے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملر نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور نیچے اتر کر ٹہلتا اور زیر زمین ریلوے اسٹیشن کے مرکزی گیٹ میں داخل ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر باہر سے بھی زیادہ ہجوم تھا۔ لوگوں کی چیخم دھاڑ اور ٹرینوں کی آمد و رفت کے شور سے کان پڑی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھائے نیوز اسٹینڈ پر اور فاسٹ فوڈ کے اسٹال کے قریب سے گزرتا ہوا پہلے پلیٹ فارم کے گیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ سامنے والی دیوار پر لگا الیکٹرک کلاک دوپہر کے 2:07 کا وقت بتا رہا تھا۔ ملر ٹرینوں کی آمد و رفت بتانے والے بورڈ کی طرف دیکھتا ہوا پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس وقت مختلف پلیٹ فارموں سے کئی ٹرینیں روانہ ہونے والی تھی۔ پہلے پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم کچھ زیادہ ہی تھا۔ پلیٹ فارم پر تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ اس ٹرین پر رخصت ہونے والوں کے رشتہ دار منہ بھی سورے کھڑے تھے۔ اپنے عزیزوں سے بچھڑنے کے غم میں کئی لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو رہی تھی۔ ملر لوگوں اور خوانچے والوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ وہ جس مقصد سے زیر زمین ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوا تھا، اس کے لیے 11واں پلیٹ فارم کچھ مناسب معلوم ہوا۔ اس پلیٹ فارم سے 3:45 پر ملانو، گنور اور نیزا کے لیے ایک ٹرین روانہ ہونے والی تھی، لیکن یہاں مسافروں کی تعداد ابھی نہ ہونے کی برابر تھی۔ ملر تیز تیز قدم اٹھائے ٹرین کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چوتھی بوگی کے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھے بغیر دروازے کو ہینڈل پر رکھ کر اسے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے اس نے اندر چھلانگ لگا دی۔ یہ بوگی بالکل خالی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ایک لمحہ کے وقفے کے بعد وہ پھر حرکت میں آ گیا۔ خالی بوگی میں اس کے قدموں کی ہلکی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بائیں طرف کے ایک کمپارٹ میں داخل ہو گیا اور دروازے کے پیچھے دیوار سے چپک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ 2 سیکنڈ بعد وہ اپنے پھولے ہوئے سانس پر بھی قابو پا چکا تھا۔ پیٹر فاسٹ فوڈ اسٹال کے قریب کھڑا ایک اونچی جگہ پر ملر کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے تمام پلیٹ فارم اس کی نظروں میں تھے۔ وہ ایک بن کباب کھاتے ہوئے ملر کو مختلف پلیٹ فارموں پر آتے جاتے دیکھتا رہا۔ بالآخر جب ملر ملانو جانے والی ایک ٹرین کی بوگی میں سوار ہوا تو وہ خود بھی حرکت میں آ گیا۔ وہ لوگوں کی آڑ لیتے ہوئے بہت محتاط انداز میں چلتا ہوا 11 نمبر پلیٹ فارم کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک نیوز اسٹینڈ کے قریب رک کر وہ ویران پلیٹ فارم کی طرف دیکھنے لگا۔ ملر کے علاوہ اب تک اور کوئی شخص ٹرین کی اس بوگی میں داخل نہیں ہوا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ 11 نمبر پلیٹ فارم اب بھی ویران پڑا تھا۔ اس دوران اسے صفائی کرنے والے صرف 2 عورتیں نظر آئی تھیں جو ٹرین کی آخری بوگیوں میں صفائی کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی زیرو اس پلیٹ فارم پر نہیں آیا تھا۔ پیٹر نے بظاہر اپنے سامنے پلے بوائے میگزین پھیلا رکھا تھا، لیکن وہ بار بار کنکھیوں سے خالی ٹرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اپنے آپ میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے خیال میں آدھا گھنٹہ خاصا طویل ہوتا ہے۔ اگر ملر کو کسی سے خفیہ ملاقات کرنی تھی تو اس کے لیے یہ جگہ نہایت غیر مناسب تھی، کیونکہ اتنی دیر انتظار کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ دفتن پیٹر کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ ممکن نہیں کہ ملر کو جس شخص سے ملاقات کرنی تھی وہ پہلی ٹرین میں موجود ہو، لیکن اس خیال کو اسے جھٹک دیا۔
اگر کوئی شخص پہلے سے وہاں موجود بھی تھا تو انہیں اتنی دیر نہیں رکنا چاہیے تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد ایک اور خیال نے پیٹر کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ملر نے اس کے تعاقب سے نجات پانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا ہو سکتا ہے اس بوگی میں داخل ہونے کے بعد ملر پچھلے دروازے سے نکل کر ایک طویل چکر کاٹتا ہوا ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل گیا ہو اور وہ خود الوں کی طرح بیٹھا دیدے گھما رہا ہے۔ یہ خیالات سے میگزین بند کر کے نیوز اسٹینڈ پر رکھ دیا اور تیز تیز قدم اٹھائے پلیٹ فارم نمبر 11 کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پاس سوائے اس کا کوئی چارہ نہیں تھا کہ خود بھی ٹرین میں داخل ہو کر ملر کو تلاش کرے۔ پلیٹ فارم نمبر 11 پر پہنچ کر وہ ٹرین کے بالکل قریب رہ کر تیز تیز قدم اٹھائے آگے بڑھنے لگا۔ تیسری بوگی کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلنے پر چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز ابھری، لیکن اسے یقین تھا کہ اگر اندر کوئی ہوا بھی تو اس نے یہ آواز نہیں سنی ہوگی۔ وہ دبے قدموں بوگی کی راہداری میں چلتا ہوا اگلی بوگی کی طرف بڑھنے لگا جس میں اس نے ملر کو سوار ہوتے دیکھا تھا۔ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ہر کمپارٹمنٹ میں بھی نظریں جما رہا تھا۔ یہ بوگی بالکل خالی تھی۔ اب وہ دو بوگی کو ملانے والے راستے پر پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر چوتھی بوگی کی تاریک راہداری میں دیکھنے لگا۔ اس نے دائیں طرف ٹوائلٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ لاک تھا۔ بوگی میں کسی مقبرے کی سی خاموشی طاری تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھول دیا اور محتاط انداز میں اندر جھانکنے لگا۔ یہ کمپارٹمنٹ خالی تھا۔ دفعتاً باہر ابھرنے والے شور کی آواز سے وہ چونک گیا۔ اس نے ایک کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ ایک بوڑھا پورٹر ایک ٹرالی کھینچتا ہوا لا رہا تھا جس پر ڈاک کے تھیلے لدے ہوئے تھے۔ ٹرالی کے پہیوں سے عجیب سا بے ہنگم شور ابھر رہا تھا۔ پیٹر کے خیال میں ٹرالی کا یہ شور اس کے حق میں سود مند ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ اس شور میں اس کے قدموں کی آواز دب سکتی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ دوسرا اور تیسرا کمپارٹمنٹ بھی خالی تھا۔ پلیٹ فارم پر ٹرالی کا شور بتدریج کم ہوتا چلا گیا لیکن بہرحال اتنی آواز اب بھی فضا میں ابھر رہی تھی کہ اس کے قدموں کی آواز دب جاتی۔ وہ آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ عقب میں نہایت ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ترچھے ہاتھ کے وار سے نہیں بچا سکا تھا۔ وہ وار بھاری ہتھوڑے کی طرح اس کی گردن پر لگا اور وہ منہ سے آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ گرتے ہوئے اس کا سر زور سے بوگی کی آہنی دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اسے تو حملہ کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا کیونکہ گردن پر ضرب لگتے ہی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پیچھے کھڑے ہوئے ملر نے خوخار بھیڑی کی طرح اس پر چھلانگ لگا دی اور گریبان سے پکڑ کر اس کا سر پوری قوت سے بوگی کی آہنی دیوار سے ٹکرانے لگا۔ پیٹر کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ ملر اس کا سر زور زور سے دیوار پر مارتا رہا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ نفرت و حقارت کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر لگا ہوا سیاہ چشمہ پیٹر کے پھیلے ہوئے ہاتھ کے قریب گر گیا تھا۔ ملر کی آنکھوں سے بھی شعلے برس رہے تھے۔ اس نے پیٹر کا سر آخری مرتبہ دیوار سے ٹکرا کر چھوڑ دیا۔ پیٹر دیوار کے ساتھ فرش پر لڑک گیا۔ پیٹر کے سر پر کم از کم 3 جگہوں سے خون بہہ رہا تھا جو اس کے چہرے اور بے ترتیب داڑھی کو تر کرتا ہوا گردن تک پہنچ گیا تھا۔ ملر ایک طرف کھڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے آستین کو کھینچ کر چمکتی ہوئی لمبی سوئی نکالی لیکن اس کا ہاتھ بری طرح کپکپا رہا تھا جس کا نتیجہ نکلا کہ سوئی آستین میں پھنس گئی۔ اس نے سوئی کھینچنے کے زور سے جھٹکا دیا تو وہ کلک کی ہلکی سی آواز سے 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اس نے سوئی کے ٹکڑے ایک طرف پھینک دیے اور پیٹر پر جھک کر دونوں ہاتھوں کو آہنی شکنجے کی طرح اس کی گردن پر جما دیا۔ دونوں انگوٹھے ابھرے ہوئے نرخڑے پر جمے ہوئے تھے اور وہ اس کا سانس گھونٹنے کے لیے پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ پیٹر کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھل گئی لیکن اس کی آنکھوں میں شاید بصارت نہیں رہی تھی۔ پیٹر ماہی بے آب کی طرح مچل رہا تھا۔ اس کی دونوں ہاتھ کسی چیز کو گرفت میں لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ اس کی زندگی کی آخری کوشش تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے گرا۔ ملر کا چشمہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کی مٹھی بھینچ گئی اور چشمہ چکنا چور ہو گیا۔ ملر کا چہرہ غصے اور نفرت و حقارت سے سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخ پیلاہٹ کچھ اور بھی بڑھ گئی۔ حرام زادے کتے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ بڑبڑایا اور گردن پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ پیٹر کا جسم بے جان ہو کر جھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی کھل گئی تھی اور ملر کے چشمے کا ٹوٹا ہوا فریم اور شیشے کے ٹکڑے نیچے گر گئے لیکن اس کی گردن پر ملر کے ہاتھوں کا دباؤ بدستور رہا تھا۔ بلاخر جیسے ملر ہوش میں آ گیا، پیٹر کی گردن پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو کر اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پیچھے ہٹانے لگا۔ وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑا بے حصہ ہو کر جھولتا رہا۔ پھر اس نے پیٹر کی لاش پر آخری نظر ڈالی اور لڑکھڑاتے ہوئے کمپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے کف بہہ رہا تھا
आस्तीन से होंठ पूछते हुए जैसे वो पूरी तरह होश में आ गया। इसके साथ ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट से आ गई। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। इसने गद्दार को उसके इंजाम तक पहुंचा दिया था और अब इसके मुस्तकबिल के मंसूबे को कोई भी खतरा नहीं था। अब वो मुकम्मल तौर पर अपने आप पर काबू पा चुका था। दरवाजे के करीब रुककर इसने पीछे मुड़कर देखा। इसकी नज़रें बड़े टूटे हुए चश्मे पर जम गई। इसने वापस आकर चश्मे के टूटे हुए टुकड़े और सुई के दोनों टुकड़े उठा लिए। फिर लाश को पलटकर इसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। पीटर की जेबों से इसके शनाख्ती कागजात, हवाई जहाज का टिकट और वो चीज़ निकाल ली जिससे इसकी शनाख्त हो सकती थी। ये तमाम चीज़ें इसने अपने कोट के अंदरूनी जेब में ठूंस ली और सीधा हो गया। इस सारी कार्रवाई में वो अगरचे बुरी तरह थक चुका था, लेकिन अपने आप पे वो एक अजीब सा लुत्फ महसूस कर रहा था। इसने एक बार फिर लाश की तरफ देखा और बोगी की राहदारी में चलने लगा। आखिरी दरवाजे पर पहुंचकर वो एक लम्हा को रुका, फिर दरवाज़ा खोलकर इत्मीनान से दूसरी तरफ के प्लेटफार्म पर उतर गया। वो मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर होता हुआ पहले प्लेटफार्म पर आ गया और मुसाफिरों के हजूम के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। स्टेशन से बाहर आती से टैक्सी मिल गई। इसने पिछले नशीस पर बैठते हुए ड्राइवर को मार्सेला स्क्वायर की तरफ चलने को कहा। मार्सेला स्क्वायर पर वो दूसरी टैक्सी में सवार हो गया और इसी तरह टैक्सियाँ बदल बदल कर वो तकरीबन 1 घंटे तक रूम की सड़कों पर घूमता रहा। इस तरह वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि इसका ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इस मरतबा किसी ने इसका पीछा नहीं किया था। ठीक 4 बजे वो क्रूज़ी से मिलने के लिए सांता क्रूज़ चर्च में दाखिल हुआ तो इसे यकीन था कि किसी ने इसका ताक़ुब नहीं किया था, लेकिन वो उस हकीकत से बेखबर था कि क्रूज़ी की निगरानी हो रही थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।